نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله المولانا العظيم. Distinguished panelists, ladies and gentlemen, سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس نہج پہ ہم کھڑے ہیں اور جہاں پہ ہر ایک نئے انٹریکشن میں پینلسٹ کی اپروچ، باڈی لینگویج، ان کے الفاظ گراؤنڈ ریالٹیز کو ڈپکٹ کرتے ہیں، اور ٹاپک جو آپ نے آج رکھا ہے بیکاز 5th Feb سالیڈیرٹی وتھ کشمیر، جو کہ جس کمٹمنٹ سے منایا جاتا ہے اور اس میں جو آف لیٹ جو انٹینسٹی آئی ہے، جو ایک پیشن اور کمٹمنٹ انجیکٹ کیا گیا ہے اس میں آفٹر 5th August 2019 ایبروگیشن آف 35A and 370. تو آج سب سے پہلے IRS کو، ایمبیسڈر ندیم صاحب، آپ اور آپ کی ٹیم، you have always been there for anything related to Kashmir and national interest of Pakistan. You have proven your worth, your commitment speaks in high volumes, so hats off to you and to your team. پھر آج میں کچھ آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہوں گا. میں کل مجھے UK کے ایک نمبر سے ایک پوسٹ شیئر کی گئی، اور وہ یہ تھی کہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا، مطلب میرے بارے میں کشمیر کمیٹی نے کچھ نہیں کیا. اب آپ کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. ایک ماں، ایک باپ، ایک بہن، ایک بھائی، ایک بھابھی، ایک داماد، رشتے جو خاندانی، جو بیس لائن ہے ایک خاندان کی، اس کی لمیٹیشنز ہیں. جب تک یونٹی نہ ہو، جب تک کلیکٹیو اپروچ نہ ہو، جب تک پورا ہاؤس ہولڈ ایک پیج پہ نہ ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں. آج آپ کو تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گا، اینڈ پلیز اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ، بیکاز جو باتیں میری بہن نے رکھی کہ ہمیں پیکج کریں، میڈیا ہمیں پراپرلی گلوبلی، ریجنلی، نیشنل لیول پہ یوتھ سمیت اس طرح ہائی لائٹ نہیں کر رہا جس طرح پیلسٹائن کاز ہے یا جو بھی اس سے پہلے ہو چکا ہوا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو ڈیٹیلز. پھر پاکستان کے آزاد کشمیر کے حوالے سے گلوبل لیول پہ ایک پروجیکشن، ایک پروموشن انیشیٹو ہونا چاہیے. پھر وہ جو منتھلی بیسس پہ جو گراؤنڈ پہ جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں، جو وار کرائمز کمٹ ہو رہے ہیں، ان کو بھی ہائی لائٹ کرنا ہے تاکہ دنیا کو اور سب سے زیادہ پہلے اپنے یوتھ کو اور اپنے لوگوں کو پتہ چلے. اب ذرا نیکسٹ فیو منٹس آپ کو میری ریکویسٹ ہوگی کہ what I am going to share with you will make a lot of difference and will make you satisfied, and you will be automatically after listening to that آپ خود اس کاز کے ساتھ جڑتے جائیں گے. سب سے پہلے موسٹ امپورٹنٹ، آج جب اس فلور پہ یہاں مجھے بلایا گیا تو ہم نے ایک چیز جس کو پہلے سیریس نہیں لیا گیا یا ڈیو ٹو ڈفرینٹ آڈ ریزنز اس کو ویلیو نہیں کیا گیا، وہ رول آف پروفیشنلز تھا جس کے پاس ریلیونٹ ایکسپرٹیز تھی، چاہے وہ اکیڈیمیا میں ہو، چاہے وہ ڈپلومیسی کے پوائنٹ آف ویو سے ہو، چاہے وہ سول سوسائٹی ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ لا فیئر کے حوالے سے ہو، چاہے جن کے پاس کلچرل ڈائیورسٹی اور ان کے پاس پرفارمنگ آرٹ
اور کسی طریقے سے لٹریچر اور کلچر کو اور سپورٹس کو ایک کر کے ایک ایسا رول پلے کرتے یا کیا جاتا کہ جس سے دنیا اور اکراس دا گلوب ایک میسیجنگ ہوتی اور دنیا کو ایجوکیٹ کیا جاتا. وہی نہیں دیکھنے میں آیا. ہم نے وہ کیا الحمدللہ. نمبر 2, آل پارٹیز حریت کانفرنس, دا مین کی اسٹیک ہولڈرز. یس, اے جے کے کی تمام اسٹیک ہولڈرز کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہے, بٹ اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ آل پارٹیز حریت کانفرنس کا رول ہے. ان کو ہر لیول پر ایکسس دیا, ہر انٹریکشن میں مینڈیٹری کیا, جس میں وہ نہیں آتے ان کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ وہ جو قربانیاں دے چکے, جن کا سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے, ان کو یہ فیلنگ اونرشپ ملے کہ یہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے جو کہ دونوں ایوانوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اور پارلیمنٹ جو قوم کی پہچان اور بنیاد اور چہرہ ہے اور آواز ہے ایک قوم کی, اس کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دنیا کے ٹاپ نوچ, امریکہ نیو یارک سے لے کے دنیا کے واشنگٹن, ٹاپ نوچ جتنے بھی کی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ریچ آؤٹ کیا, تھنک ٹینکس کو. اینڈ یو ول بی اسٹانش کہ مجھے جب یو ایس میں بتایا گیا کہ آپ پہلے چیئرمین کشمیر کمیٹی ہیں کہ جو ہمیں ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, اور ان کے پاس ٹائم کتنا ہوتا ہے, میکسیمم ٹائم ایلوکیشن آپ کے لیے وہ 15-20 منٹس, میکس ہاف این آور کر لیں. وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس مٹیریل ہے, آپ جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے کیا وہ انٹرسٹ یا ان کو یہ کمپیل کرے گا کہ وہ اس کو ایکسٹینڈ کریں. اینڈ وہ انٹریکشنز آدھے گھنٹے کے بھی نہیں ہوئے, گھنٹے کی بھی نہیں ہوئے, 2 گھنٹے تک رہے. اور اس میں پاکستان کے ڈپلومیٹک ٹیمز میرے ساتھ ہوتی تھی. اور پھر ان کا یہ کہنا, آج یہ لکھ لیں پلیز, ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, کسی بھی سوشل میڈیا کے کسی بھی کوئی بھی ٹول جو ہے اس کا, یا پھر اپنے دماغ اور دل میں لکھ دیں کہ امریکنز کیا کہتے ہیں, ان کے تھنک ٹینکس کیا سوچتے ہیں. ان کے تھنک ٹینکس یہ سوچتے ہیں جو انہوں نے مجھے کہا کہ جی وی آر ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ کشمیر. ہو بائی وی دی مینس دے مینٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. انہوں نے کہا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اس ٹائم پہ کشمیر کے بارے میں کنسرن نہیں رکھتا. اب عام آدمی سے یہ بات کریں اور کوئی میرے الفاظ یہاں پہ کاٹ دے تو وہ کچھ اور اس کو ایشو بنا دیں. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے اس وقت ہندوستان کو اور مودی پالیسیز کو پروٹیکٹ کرنا سب سے بڑا مسئلہ اس لیے کہ اگر ہم وہ نہ کر سکے ہندوستان ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو کہ سپوزڈلی جن کو پہلے ریچ آؤٹ نہیں کیا گیا, جن کے پاس ریسرچ ٹیمز ہیں, جن کو ہر چیز کی خبر ہے. They are now raising their voice. They are telling everyone, every stakeholder loud and clear. And why would they be sharing it with me? کہ ہندوستان کی پالیسیز کو جو اس وقت embarrassing ہے, کسی لیول پر بھی اس کو پروٹیکٹ کرنا ایشو بن گیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے لیے. اب ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے ان کو ڈس انٹیگریشن سے بچائیں. یہ میں بات مختلف فورمز پہ کر چکا ہوں. پھر کیا وجہ ہے کہ وہ تمام سٹیک ہولڈرز جو وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کون کرتا ہے؟ میں آج اپنی بہن کو بتانا چاہوں گا. ابھی ریسنٹلی ہم نے فرسٹ اوورسیز کنونشن کرایا. کشمیر کمیٹی کا کیا تعلق ہے اوورسیز کنونشن کے ساتھ؟ ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. میں جب یورپ جاتا ہوں, وہ کشمیری اور پاکستانی ڈائسپورا جو کہ جیتے مرتے کشمیر کاز کے لیے, ان سے جب میں ملا,
تو انہوں نے مجھے یہ کہا, اینڈ پلیز لسن ٹو وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر اٹ ود یو. ان کشمیری پاکستانیوں نے کہا کہ آفریدی صاحب 4-5 دہائیوں سے ہم یورپ اور امریکہ میں آباد ہیں, ہماری سیکنڈ جنریشن پاکستان سے کنیکٹ تھی, ہماری اب تھرڈ جنریشن کٹ رہی ہے پاکستان سے, ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں, آپ خوش ہو رہے ہیں, ہمارے بچے نہیں جانا چاہتے پاکستان, ان کے انٹرسٹ بدل گئے ہیں, ان کو اونرشپ دیں, کیونکہ جب ہمارے لوگ پاکستان جاتے ہیں زمینوں پہ قبضہ ہوتا ہے, ہمیں ایئرپورٹ پہ امبیرسنگ سچویشن سے گزرنا پڑتا ہے, ہمیں وہاں پہ اپنے لوٹتے ہیں, تو ہمارے سب سے زیادہ جب اپنے بچے جب ان کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں یا میاں بیوی بات کرتے ہیں یا بہن بھائی بات کرتے ہیں تو افیکٹ بچوں پہ جاتا ہے, اینڈ دے آر گیٹنگ ڈسکنیکٹڈ فرام دیئر روٹس. تو ہم نے آپ کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز رکھی ہیں, اینڈ ہماری خواہش ہوگی کہ اگر یہ بچے آپ کے ساتھ 5-10 منٹ بھی بیٹھ جائیں, یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی. سیلف پریز از نو ریکمنڈیشن. ان بچے اور بچیوں کے ساتھ جب میں بیٹھا, اور ابھی جب ہم نے یہ وہاں پہ جب بیٹھا تو اٹ لاسٹڈ فار مور دین 3 hours. ان بچے اور بچیوں نے کہا کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں آئیں, کالج میں آئیں, یونیورسٹی میں آئیں, ہم ان بچے اور بچیوں کو بلائیں گے جن کے مسپرسیپشنز ہیں. پہلے میں نے اپنے لوگوں کو جیتنا ہے, جو میرے ہیں اور مجھ سے پھسل رہے ہیں, ان کو پہلے میں نے اون کرنا ہے, ان پہ انویسٹ کرنا ہے, اور ان کو اپنا ایمبیسڈر بنانا ہے. اب آپ کتنے ڈپلومیٹک ٹیمز آپ کی باتیں کریں, جب لوکل کمیونٹی جو امریکن پاکستانی یا امریکن کشمیری ان کے ساتھ جڑ نہیں رہے, what will they be able to achieve then? تو ہم نے کیا کیا, ابھی جب ہم نے کنونشن کرایا 413 فیملیز اپیئرڈ, امریکہ, یورپ, اور انہوں نے کہا کیا, ایک بچی نے مجھے کہا شی از اے ڈینٹسٹ, تھرڈ سیمسٹر ہے اس کا, اور یو ایس میں دی بیسٹ جو یونیورسٹی ہے اس سے وہ پڑھ رہی ہے وہ بچی. ان کے فادر جو ہیں وہ حلال فوڈ سپلائی کرتے ہیں نارتھ امریکہ کو. تو اس بچی نے کہا کہ جی آئی ہیو نیور بین ٹو پاکستان, نہیں, لاسٹ ٹائم when I went to Pakistan I was about 3 years old, so I would like to visit Pakistan. Now I am 20 years old and I would like to visit Pakistan because ابھی آپ نے جو 3 گھنٹے, تو she came all the way, اور اس کے ساتھ پوری فیملیز آئیں, وہ گھومے پھرے پورے پاکستان میں, اور جب وہ واپس گئے ہیں, اب اس کا میں امپیکٹ آپ کو بتاتا ہوں. اس کا امپیکٹ کیا ہے کہ آج وہ بچے اور بچیاں کنیکٹ ہو گئے ہیں وہاں کے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ, وہاں کے ڈیموکریٹس, ریپبلکن, جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو گئے ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ سول سوسائٹی, وہ بچے اور بچیاں جن کی سوشل سائنسز یا جو بھی سبجیکٹس وہ پڑھ رہے ہیں, وہ اب کیا کر رہے ہیں, تھنک ٹینکس کے ساتھ انٹرنشپ. پاکستان ہائی کمیشن, پاکستان کا جو تھنک ٹینکس کے ساتھ انٹرنشپ, پاکستان ہائی کمیشن, پاکستان کا جو یو این کمیشن ہے, پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ٹیم ہے, ان کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کو ایکسپرٹیز تھوڑی سی ملے, انٹرنشپ ملے, اینڈ دین دے وانٹ اس ایز اے اسٹیٹ کہ ہم پاکستان آ کے 3 ماہ کے کریش کورس کر کے ہمیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ منسٹریز کے ساتھ انگیج کیا جائے, اور ہم یہاں سے جو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے وہ لے کے جائیں, اور پھر ہم آپ کے ایمبیسڈر بنیں. اور یہ اکراس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں یہ وہ یوتھ جس کے بارے میں پیرنٹس کہتے تھے, اب چیزیں بدلنے شروع ہو گئی ہیں. اگلا اور موسٹ امپورٹنٹ جو ہم سب کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے انڈرسٹینڈ کرنا, مجھے ڈیبی ابراہم جو ہاؤس آف کامنز میں جو کشمیر کے حوالے سے ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, وڈ یو بلیو جب میرا ایک ان کے ساتھ ویبینار ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ پلیز ایجوکیٹ می اباؤٹ کشمیر کمیٹی. دیٹ واز ویری ویری الارمنگ فار می.
حالانکہ وہ پاکستان آ بھی چکی تھی. سملرلی جتنے بھی امریکہ کے کانگریس مین، سینیٹرز، مین ویمن، سب سے ملا، جتنے بھی اسٹیٹس میں گیا، they were clueless about کشمیر کمیٹی. the role of the parliament. ہم نے اس کو ایکٹیویٹ کیا. ہم نے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے علاوہ میڈیا کو انگیج کرنے کے حوالے سے یہ کہا کہ جی پیمرا کے تھرو، اور پرائم منسٹر صاحب کو بھی بار بار انہوں نے بھی منسٹری آف انفارمیشن کو، اسی طرح جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ، اس سے پہلے ڈی جی آئی کے ساتھ، اب ڈی جی آئی کے ساتھ، sole thirst and objective of all those interactions was کہ ہم کلچرل فرنٹ پہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں. مثال کے طور پہ کے پی ایل 1 سیزن 1 انپریسیڈنٹڈ اس کی گلوبل کوریج ہوئی. کشمیر کو گلوبلی پورٹرے ہائی لائٹ کیا گیا، اور وہ تمام آزاد جموں کشمیر کے 10 ڈسٹرکٹس کو جس طرح اس 2 ہفتوں کے بیچ میں گلوبلی اٹھایا گیا. اور کون اس کے ایمبیسیڈرز بنے؟ وہ بنے جن کا پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. انٹرنیشنل پلیئرز، آئی سی سی نے جو اس میں رول پلے کیا، جس میں انٹرنیشنل پلیئرز نے، اور 2-3 ٹویٹس جو آئیں، ہرشل گبز ساؤتھ افریقن، مونٹی پنیسر نے جو ٹویٹ کی، اس میں جس طرح ہندوستان ایکسپوز ہوا. پی ایس ایل 2 آ رہا ہے. اب جب پی ایس ایل 2 آ رہا ہے، اٹ واز ریسٹرکٹڈ ٹو مظفر آباد. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ سیمی فائنل دونوں اور فائنل ہم انگلینڈ میں کرا رہے ہیں. جب یہاں پہ اس کے انیشل میچز ہوں، کوارٹر فائنلز ہو جائیں، لاسٹ 3 میچز کشمیر پریمیئر لیگ کے جب انگلستان میں ہوں، اور انگلستان کے گراؤنڈز میں جب کشمیری پاکستانی ڈائسپورا آئے، وہاں پہ صرف میڈیا کے لیے، تاکہ اس سے ہائپ ملے. ہم روڈ شوز کر رہے ہیں، ہم ناروے جا رہے ہیں، ہم بیلجیم جا رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ روڈ شوز کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، ایجوکیٹ کر رہے ہیں. اور اس میں کون ہے؟ کشمیر کمیٹی کے ممبرز کے علاوہ میجر ٹیم جو ہے وہ آئی او جے کے اور آزاد جموں کشمیر کے وہ جینین سٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ اس تمام کاز میں میری ٹیم کا حصہ ہیں. میں صرف آپ کو آخری 2-3 چیزیں جو بتانا چاہوں گا. کیا وجہ ہے؟ وائی ایم ہیئر؟ آئی آر ایس کے ساتھ میرا کیا انٹریکشن ہوا؟ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. آج میں آپ کو بتاؤں کہ اسی طرح سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز 40 years of hosting of Afghan refugees. میرے وائلڈسٹ امیجنیشن میں بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ پورٹ فولیو ملے گا. میں ایز اے اسٹیٹ منسٹر فار سیفران، جب ہم نے 40 years of refugees کے حوالے سے جنیوا میں پرائم منسٹر صاحب کو لے کے گیا، اور وہاں پہ جب انٹریکشن ہوا، اور مختلف انٹریکشنز میں جب سیکرٹری جنرل کے ویژن کو دیکھا، انہوں نے مجھے جب بتایا کہ میں پشاور میں بھی رہا ہوں، میں اسلام آباد میں بھی رہا ہوں، میں کابل افغانستان میں بھی رہا ہوں، مجھے افغانیز ریفیوجیز کے حوالے سے بہت ان کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تھی. پھر جب میں نے ان کے ساتھ ڈسکشن کی، اور انہوں نے ہمیں مثال کے طور پہ اسٹیٹ لیس، انہوں نے ایک پیلسٹینین بچی کو دکھایا جس کو برازیل نے سٹیزنشپ دی. تو میں جب میری انٹریکشن میں جب مجھے ٹائم ملا، تو میں نے کہا کہ میرا ملک 41 ایئرز سے ریفیوجیز کو گلوبلی اون کر رہا ہے، انویسٹ کر رہا ہے، ان کو اپرچونٹیز پرووائڈ کر رہا ہے. سیم از دا کیس ود ایران. ہمیں تو کبھی بھی آپ نے ان فورمز پہ نہ گلوبلی ہائی لائٹ کیا، نہ ہمیں اونرشپ دی، نہ ہمیں پروموٹ کیا. برازیل کے ایک کیس کو آپ نے اتنی امپورٹنس دی کہ آج دنیا کے سربراہانوں کے سامنے آپ برازیل کو پروموٹ کر رہے ہیں. ایم ناٹ اگینسٹ برازیل. تو مجھ سے یو این سیکرٹری جنرل نے کہا کہ جی وٹ ڈو یو وانٹ فرام می؟ میں نے کہا آئی وانٹ یو ٹو بی فزیکلی پریزنٹ ان پاکستان. انہوں نے کہا کہ جی اوکے، آئی ایم گیونگ یو مائی ورڈ دیٹ آئی ول بی کمنگ ٹو پاکستان. اور اس کے بعد جب 40 years of hosting ہم نے اسلام آباد میں کیا، اسی پاکستان کے دارالخلافہ میں کھڑے ہو کے انہوں نے یو این پرماننٹ ممبرز آف سیکورٹی کاؤنسل، یو این ریزولوشنز آن کشمیر جو 18 کے قریب ہیں، ان پہ کیا انہوں کو انڈورس کیا.
اور ان کو یہاں سے کہا کہ دے آر انٹیکٹ. وہ جو مس پرسیپشن ہندوستان پھیلا رہا تھا وہ ڈیفیوز ہوا. سملرلی وی نیڈ ٹو میک نیو فرینڈس. ہمیں ریچ آؤٹ کرنا ہے ان کو جو میٹر کرتے ہیں. آج میں نے بہن سے کہا, جب میری بہن آئی بات کر کے, تو میں نے کہا شکر ہے بہن, آئی واز مینٹلی پریپیئرڈ کہ آج پھر آپ ایموشنل ہوں گی. میں بھی ایک پشتون قبائل ہوں. بہنوں کو اور بیٹیوں کو کہ آنکھوں میں آنسو دیکھ کے کچھ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. تو لیٹ می ایشور یو, اور آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں, بیکاز ہمارا ایم او یو سائن ہوا ہے. آئی ایم آفرنگ یو رائٹ فرام ہیئر, جس طرح آل پارٹیز ضرورت کانفرنس کے تمام اسٹیک ہولڈرز میری ہر انٹریکشن ٹیم کا حصہ ہیں. آئی آفر یو ٹو بیکم اے پارٹ آف کشمیر کمیٹی. سی اٹ ود یور اون آئیز, play your role, raise all those questions which you have in your mind, become a part of that team. We will provide you all those opportunities and then see the difference. So end میں یہ کہنا چاہوں گا, پلیز کسی قوم کو گرانا ہو مایوسی پھیلا دو, کسی گھر کو گرانا ہو مایوسی پھیلا دو. ایک چھوٹا سا واقعہ, اور یہ میں کشمیر کے حوالے سے, ایک آفس میں باس نے کسی غلطی پہ اپنے ایک ٹیم پلیئر کو کہا کہ کل جب میں آؤں گا تو پہلا کام یہ کروں گا کہ تمہیں میں کام سے فارغ کر دوں گا, اور میرا تمہارا تعلق اور اس ادارے کا تعلق تم سے ختم ہو جائے گا. وہ بندہ جب آیا تو اس نے 25 سال زندگی کے اس ادارے کو دیے تھے. جیسے ریما جب بھی بات آتی ہے تو جب وہ ریکویسٹ کرتی ہے تو شہریار بھائی اس کے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں, جب ایونٹ ختم ہو جائے تو ریما دور تک پتہ نہیں کہیں میری بہن نظر ہی نہیں آتی. یہ اپنے ٹارگٹ کیسے اچیو کرنے ہیں, یہ بھی ایک کمال ہے. تو وہ جب باہر آیا تو اس کے ساتھ 8-10 جو اس کے کالیگز تھے, انہوں نے کہا کہ جی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میرا تو سارا سب کچھ ختم ہو گیا, میری زندگی کے 25 سال. اور انہوں نے کہا کہ جی کوئی بات نہیں, وی ہیو اے سولوشن فار یو. 7 دوستوں نے کیا کیا, ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک سینٹنس بولیں گے, اور اسٹارٹنگ اٹ فرام دا مین گیٹ آف جو اس ادارے کا ہیڈ تھا. ادارے کا ہیڈ صبح اٹھا, تیار ہوا, جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو اس کے دروازے پہ اس کا ایک ٹیم پلیئر, تو السلام علیکم سر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم پرفیکٹلی آل رائٹ. کہتے ہیں سر آپ کا رنگ پیلا ہے. نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں. گاڑی میں بیٹھ کے پارکنگ لاٹ میں جب پہنچا, دوسرا بندہ کھڑا تھا, اس نے بھی وہی سینٹنس دہرایا. تھوڑا سا آگے گیا, لفٹ کے پاس تیسرا کھڑا تھا. لفٹ سے جب اپنے جس فلور پہ اس نے جانا تھا وہاں پہ چوتھا کھڑا تھا. 5واں دروازے پہ کھڑا تھا. 6 جب یہ اندر گیا تو وہ آیا, اس نے کہا. تو جب 7واں پہنچا تو اس نے کہا مجھے ہاسپٹل پہنچائیں. واٹ ڈز اٹ مین؟ نیگیٹیوٹی. قوم کو گرانے کے لیے یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا. ڈونٹ forget we are a sovereign independent state, alhamdulillah. We are a country which is blessed enormously. We have got a dynamic diaspora. ہم ایک ایسی ریاست ہے جس پر قومیں فخر کرتی ہیں. آپ کچھ بھی کر لیں. I have lived in Europe, I have lived in Middle East. قومیں, دوسرے قوموں کے لوگ آپ کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. اس ملک میں آزمائشیں ضرور آئی ہیں, یہ ملک عظیم قوم بنے گا انشاءاللہ, اور ہے. انڈرمائن نہ کریں کسی بھی انڈیویجول کے خاندان کو, اس کے گھر کو چیلنج کرو, وہ پھر پروو کرتے اپنی ورتھ کو. وی ہیو گاٹ ایوری تھنگ الحمدللہ. ایک ایسی ریاست ہے ہم جس کیا ضرورت ہے. اب یہ جو اسٹریٹجک جو امپورٹنس کہتے ہیں, یہ گلوبل جو کی اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ہر دور میں پاکستان کے ساتھ کیوں جڑنا چاہتے ہیں. پاکستان کو اپنی پہلی وقت کا احساس نہیں تھا, اس لیے اگلوں کی تھوڑی سی آنکھیں نکالنے میں ان کا ساتھ. اب آزمائش تو آئے گی. آپ جب ان کو چیلنج کر رہے ہو, اپنی سوورینٹی پروو کر رہے ہو کہ آئی ایم ناٹ سبسروینٹ, آئی ایم ناٹ اے سلیو, آئی ایم ناٹ آنسریبل, آئی ول ٹیک مائی اون ڈیسیژنز اینڈ آئی ول بی اے پارٹنر اونلی ان پیس. اور میرے ملک کی کوئی چیز استعمال نہیں ہوگی, میرے ملک کے لوگوں کو انڈرمائن نہیں کیا جائے گا, میرے ملک کے وہ لوگ
جو مڈل اینڈ لوور مڈل کلاس، چاہے وہ لیبرز ہیں، چاہے ملک کی دنیا کے کسی ملک میں، ان کو میں پروٹیکٹ کروں گا، ان کی میں آواز بنوں گا، اپنے ملک کی میں آواز بنوں گا. وہ تمام جو کمٹمنٹس اس سے پہلے قوموں کے ساتھ ہوئی، انرجی میں، کسی بھی شعبے میں، چاہے وہ سی پیک کے حوالے سے ہیں، جس حوالے سے ہیں، جب ایک قوم اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہے، وہ قوم بکھر جاتی ہے. شکر ادا کریں، ایک ایسی قوم ہے اور وہ ان سے پوچھیں، وہ قومیں جو اپنی ریوائیول کے لیے سب کچھ قربان کر رہی ہیں، لیکن دور دور تک ان کو کچھ ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہے. سو ہمیں یوتھ کو یہ اسپیشل ریکویسٹ ہے، خود ہسٹری پڑھیں اور ہسٹری آپ کو پروو کرے گی ایک چیز کہ قوم بننے میں کیا کیا کچھ گنوانا پڑتا ہے، لیکن جب قوم بن جائے اس کو اگر گوا دیا جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تاریخ بھی آپ کو معاف نہیں کرتی. سو وی ہیو اے برائٹ فیوچر انشاءاللہ. وی ہیو کمپیٹڈ ود انڈیا. وی ہیو میڈ them realize that whatever happened in the past, let's not get into the past, but inshallah we have exposed India to the core. The world has started now observing and interacting with that India which has been exposed of late in a different manner now. اب ہندوستان کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں. ہندوستان بڑے بڑے وعدے کر چکا تھا کہ ہم یہ کریں گے، IIJK میں اتنی انویسٹمنٹ لائیں گے، فلانا کریں گے، ڈھکانا کریں. جائیں گراؤنڈ میں دیکھیں، وہ ان کو جیت نہیں سکے جن کو 30 سال جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. وہ ان کو ہراساں نہیں کر سکے جن کے بچے بیٹیوں اور کانسنٹریشن کیمپس میں ڈال دیے. They will never be able to defeat us. ہاں، شکست آپ ادھر مانتے ہیں تو پھر آپ ہار جاتے ہیں. We are a country which has the ability, inshallah, to take this motherland to a different level. We need to become one. اور یہی چیز میں کہتا ہوں، میرے ساتھ کمیٹی میں تمام پارٹیز کے ممبران ہیں. When it comes to Pakistan, when it comes to Kashmir, we all are one. Let's value this, let's promote this, and inshallah when it comes to Kashmir cause, we have initiated every particular initiative which can benefit Kashmir cause, and together we'll make a difference. Long live humanity, long live Kashmir and Pakistan. Thank you so much.